پہلو یہ ہے کہ اگر بچہ مکمل پیدا ہوا اور مر گیا، اس میں حرکت ہی نہیں تھی، اس میں جان ہی نہیں تھی، اس میں آواز ہی نہیں تھی، تو وہ بھی مردہ پیدا ہونے والوں میں ہی شمار ہوگا۔ اس کے احکام بھی یہی ہے کہ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کیا جائے گا۔ لیکن آدھا جسم سے برآمد ہوا تھا اور آدھا ابھی جسم میں تھا، اس میں حرکت تھی۔ ماں کہتی ہے کہ اس میں حرکت تھی، یا نکلتے وقت میں اس نے رونے کی آواز دی ہے، یا اس سے آواز آئی ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ زندہ ہے، زندہ ہو کر روح قبض ہوئی ہے اس کی۔ تو اب اس کے احکام مردہ جنین کے احکام سے جدا گانا ہے۔ اب اس کے احکام یہ ہے کہ اس بچے کو جو ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت میں یا نکلتے ہی آواز دیا یا حرکت کیا، اس کے بعد ماں نے کہا کہ نہیں اس میں حرکت تھی، تو اس کو مردہ شمار نہیں کریں گے، زندہ شمار کریں گے۔ اور اس کے احکام یہ ہے کہ اب اس کو غسل دیا جائے گا، اور اس کا غسل ایسے ہی ہے کہ مناسب مقدار میں پانی لے کر اس کے بدن پر سے، پورے مکمل بدن پر سے پانی بہا دیا جائے گا، اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اس کی تدفین عمل میں لائی جائے گی۔ اس کا نام بھی رکھا جائے گا، نہ صرف اس کا نام رکھا جائے گا بلکہ وہ جو مردہ پیدا ہوا تھا اس کا بھی نام رکھا جائے گا۔ حالانکہ اس کے لیے غسل کے احکام نہیں ہیں، لیکن نام رکھنا تو اس کا بھی ہے شریعت میں۔ یہ ہماری جو بنیادی غفلتیں ہیں، شادیوں میں ناچنا تو معلوم ہے، خوب نئے نئے انداز سے ناچنے کے طریقے معلوم ہیں، لیکن شریعت کی یہ باریکیاں اور یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں، بلکہ بیٹھ گئے تو کل گزشتہ جمعہ کوئی بول رہا تھا کہ اور آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اتنی بیزارگی۔ موت کی بات ہو رہی ہے تو موت سے غافل ہیں، بلکہ ہوا یہ کہ ایک صاحب کہیں دور سے آتے ہیں، گزشتہ جمعہ کے کچھ ویڈیوز کو یہاں کے کٹ کر کے جب واٹس ایپ گروپ میں ڈالا گیا تو انہوں نے فوراً مجھے فون کیا اور کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، اور کبھی آپ نے میری مزاج پرسی کی، آپ موت کے ویڈیوز ڈالتے جا رہے ہیں مجھے۔ بیٹے سے انہوں نے آواز دے کے کہا کہ ان کو بلاک کرو اس۔ ارے بھائی، امتحان سے پہلے اگر پرچہ آ جا رہا ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا۔ موت کا اگر آپ کو بیماری ہے، اور بیماری میں اگر وہی بیماری میں آپ مر جائیں، تو کم از کم اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ لذتوں کو کاٹ دیتی ہے دنیا کی، اور ہم لذتوں میں ہیں نا دنیا کی۔ دنیا کی لذتیں ہمیں گھیرے رکھی ہوئی ہیں، اور کثرت موت کی یاد کی کثرت لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ ماں کے پیٹ میں بھی مرتے ہیں، گود میں بھی مرتے ہیں، جوانی میں بھی مرتے ہیں، ضعیفی میں بھی مرتے ہیں، بیماری میں بھی مرتے ہیں، تندرستی میں بھی مرتے ہیں۔ ہر حیثیت میں انسان کو ایک وقت ہے کہ مرنا ہے۔ تو موت سے اتنا خوف کہ بیماری میں کم از کم اللہ یاد آ جائے، موت یاد آ جائے نہیں، بلکہ ان کو بند کرو۔ یہ موضوعات آپ کو دلچسپی نہیں دیتے۔ ان موضوعات سے یا تو خوف پیدا ہوتا ہے، یعنی تو بیزارگی آتی ہے کہ یہ بھائی کیا موضوع لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو زندہ باد مرد آباد کے نعرے ہونا ہے، اور ان نعروں کے درمیان میں خوب دلچسپ حکایتیں اور قصے اور کہانیاں ہونا ہے۔ ان کہانیوں سے ہم کو تسکین مل جاتی ہے۔ ضروریات زندگی کے مختلف پہلو، جہاں خوشی کے پہلو ہے وہاں غمی کے۔ ہر انسان کو خوشی اور غمی کے انہی راستوں سے اپنی زندگی کو کاٹ کے جانا پڑتا ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ